نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب کے اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بہت زیادہ گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہ وہ پہلی آیات ہیں جو ان کے حرام ہونے کے بارے میں نازل ہوئیں۔ جب ظاہر ہے عرب کے اندر اس کا عام رواج تھا، اس لیے صحابہ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے نفع سے۔ تو اس کو دیکھیے ذہن میں کہ نفع کے مقابلے میں نقصان ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اللہ کو نقصان کہنا چاہیے تھا، اللہ نے نفع کے مقابلے میں گناہ کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کو یا دین کو چیزوں کے طبی فوائد سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ طبی فوائد تو سائنس کا ٹاپک ہے یا تجربے کی بات ہے۔ شریعت کو اور دین کو چیزوں کی اخلاقی نفع نقصان سے غرض ہوتی ہے، اور اخلاقیات جو ہے وہ گناہ کا درجہ لے کے آتی ہیں۔ تو شراب میں بعض طبی فوائد موجود ہیں، جوئے کے اندر بھی بعض لوگوں کا نفع ظاہر ہے موجود ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نفع کو چھوڑو، اس کو دیکھو، ان کا گناہ بہت زیادہ ہے، چونکہ یہ اخلاقی قباحتیں ہیں۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب سرما کے موسم میں، موسم سرما ہوتا تو قحط کی صورت ہوتی، فراوانی نہ ہوتی اس زمانے میں اس کی غلے کی اور اناج کی، تو جو امیر لوگ تھے وہ یہ کرتے کہ کسی کا اونٹ پکڑ کے، جس کا بھی چاہتے اونٹ پکڑ لیتے، اونٹ کو ذبح کرتے اور پھر اس اونٹ کے گوشت پر جوا کھیلتے، اور اونٹ جس کا ہوتا اس کو پیسے دے دیتے۔ اب جب جوا کھیلتے، جو جوا جیت جاتا وہ اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا، تو غریبوں کو اس طرح کی پارٹیوں کو پتہ تھا، وہ وہاں پہ پہلے سے موجود ہوتے اور دیتے، تو یہ ایک قسم کا نفع تھا ان کے لیے جوئے کا جو زمانے میں موجود تھا۔ تو اللہ نے کہا اگرچہ یہ نفع موجود ہے، اگرچہ شراب کے اندر بھی کچھ طبی چیزیں ایسی موجود ہیں، لیکن ان کو بھول جاؤ، یہ یاد رکھو ان کا گناہ ہے، چونکہ یہ اخلاقی قباحتیں ہیں، انسان کی اخلاقیات کو تباہ کرتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے اس معمولی نفع سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، فرمایا آپ سے پھر یہ سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا چند آیات پہلے بھی یہ سوال جو صحابہ کی طرف سے ہوا تھا، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا پوری تشفی ان کی نہیں ہوئی اس سوال سے، تو دوبارہ پھر یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے، مزید وضاحت کر دیجئے کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اب یہاں پہ مسئلہ ہی ختم کر دیا گیا، فرمایا کہ جو بھی ضرورت سے بچ رہے سارا خرچ کرو۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زائد، جو بھی فالتو ہو، جو بھی ضرورت سے زائد ہو، فرمایا وہ سارا خرچ کر دو۔ اسی آیت کی بنا پر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیسہ بھی اپنے پاس رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، سارے کے سارا خرچ کر دیتے تھے، جبکہ باقی صحابہ کا موقف یہ تھا کہ انسان اگر زکوٰۃ دیتا ہے اور
باقی بھی انفاق کرتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت اپنے لیے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ کیا ہے یہ ہر بندے نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کا حساب اس نے اللہ کو دینا ہے کہ میری ضرورت تھی واقعی۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کسی انسان کو حساب نہیں دینا، اللہ کو جا کے ثابت کرنا ہے کہ یا اللہ واقعی میری ضرورت تھی۔ اب ضرورت کیا ہوتی ہے یہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے، میری اور آپ کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے، دوسرے اور تیسرے کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان دیانتداری سے اس بات کو طے کرے کہ واقعی میری ضرورت کا جو مال ہے وہ رکھنا تو جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ نے دوسروں کے لیے دیا ہے، بانٹنے کے لیے دیا ہے، وہ اس کو بانٹ دینا چاہیے۔ انسان عام طور پر اسی مغالطے کے اندر رہتا ہے کہ میں اولاد کے چکر میں پڑا رہتا ہے کہ میں اولاد پہ یہ بھی لگا دوں یہ بھی لگا دوں۔ دیکھیے ضرورت جو شریعت نے جو ذمہ لگایا ہے وہ اولاد کی صرف تعلیم ہے اور ان کی شادی ہے، تعلیم و تربیت اور ان کی شادی، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اگر ماں باپ نے یہ کر دیا تو اس کے بعد کچھ ذمہ نہیں ہے، باقی وہ خود کمائیں اور خود جو ہے آگے بڑھیں۔ لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اولاد کی جناب پڑھانا بھی ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، پھر ان کو کاروبار بھی کر کے دینے۔ ایک دوست ہے کہ بڑے پریشان ہیں، کیا ہوا یار 3 فیکٹریاں ہیں تو بیٹے 4 ہیں، تو 4 فیکٹریاں ہو جائیں۔ اب یہ تو کوئی ذمہ نہیں، اب یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ پوچھے گا، یہ عیاشی ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ یار میں چھوڑتا ہوں اپنے جو بیٹا ہے نا چھوٹا، اس کے نام فلاں پلاٹ لگا دوں، فلاں کے نام فلاں پلاٹ لگا دوں۔ تو نے کیا کیا ہے؟ میرے پاس ہے ہی نہیں، میں پلاٹ کیا کرنے؟ نہیں جھوٹ بولتا ہے تو۔ سچی میری صحیح قسم کھاتا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی ہے، وہ میں نے بچوں کو بس پڑھا دیا جو میرے ذمہ تھی، اللہ انشاءاللہ ان کو دے گا اور خوب دے بھی رہا، اللہ کا شکر ہے۔ اب انسان اس چکر کے اندر پڑا رہتا ہے، یہ غلط رویہ ہے جس کا اسے حساب دینا ہے۔ ضرورت سے زائد اس کو دوسروں کا تھا، وہ جو اپنی اولاد پہ لگاتا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اور پھر بھی مرنے کے کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا۔ تو نے ایسے نہیں کرنا رضوان، انشاءاللہ تیرے بچے ہوں گے، اللہ 10 بچے دے گا تجھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی شادی ہونے والی شادی ہونے والی تو یہ نہیں، یہ اللہ پاک ان کا رزق بھی دے گا انشاءاللہ۔ اولاداں ساڈیاں پڑھ کے نوکری کر لگਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਹੈ کہ وہ انہیں جو کہ نہیں کہ اپنے بچوں نو تعلیم تربیت بھی دے سکتے، وہ تو سن کی کرنا چاہیے؟ اس پہ یہی کرنا چاہیے کہ آپ کے ذمے جو تھا آپ نے ادا کر دیا، ان کو تعلیم بھی دلا دی، شادی بھی کر دی، اب اپنی آخرت کا سوچیں، اب وہ ان کے ذمے ہے جیسے بھی دنیا کے اندر رہیں۔ آخرت تو یہ ہے کہ دوسروں پہ خرچ کرو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں پیسے میرے پاس میں ادھر ڈبڑ پڑے جا کے خرچ کر دوں، یا جب کہ میرے گھر میں ہاں اگر ضرورت ہے، اگر آپ بات بھی سنا کریں، جب آپ نے سوال کیا نا سنیں، یعنی اگر دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مجبور ہیں اور واقعی ان کی ضرورت ہے، تو جس طرح باقی ضرورت مند ہیں تو پھر ان کو بھی دیں، وہ ان کا پہلا حق بنتا ہے سر۔ لیکن یہ ہے وہی بات ہے کہ اس ضرورت کا آپ نے اللہ کسی کو جواب نہیں دینا، آپ نے خود تعین کرنا ہے، اور اگر واقعتاً وہ مستحق ہے تو چونکہ پھر دین کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ جو قریب سے قریب ہے، جو قریبی رشتہ ہے، سب سے پہلے اس کا حق بنتا ہے، اس کے بعد دوسرے کا حق بنتا ہے، اس کے بعد دوسرے کا حق بنتا ہے، قریب سے شروع کرنا ہے پھر دور تک جانا ہے۔ تو کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرمایا اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور کرنے والے بن جاؤ، سوچنے والے بن جاؤ۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے وضاحت اس لیے ہر سوال کی کر دی ہے تاکہ تمہارے اندر فکر پیدا ہو، غور پیدا ہو، تدبر پیدا ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، دوسرا سوال فرمائے یتیموں کے بارے میں آپ سے یہ پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ یتیموں کی بہتری اصل چیز ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں ہوا یہ کہ جنگوں کے اندر چونکہ بہت سارے شہید ہو گئے صحابہ، اب بچے ان کے یتیم ہو گئے، تو صحابہ نے پھر ان سے سوال کیا کہ اب اگر ہم یتیموں کی فلاح کے لیے ان کی جو بیوائیں ہیں ان سے شادیاں کر لیں تو کیا یہ بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بہتر ہے اگر نیت صحیح ہو،
نیت اگر واقعی صحیح ہو کہ یتیموں کی ہم خبر گیری کریں گے تو یہ بہت اصلاح کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو ان کے جو ظاہر ان کے ماں باپ نے بھی کوئی مال چھوڑا تھا، تو اگر اس کو تم اپنے مال میں مکس کر لو، اپنے ساتھ ملا لو تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہاری نیت صحیح ہے۔ اب یہاں بھی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم خلط ملط کر لو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تو ان کا حساب رکھو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ مفسد کو مصلح سے جانتا ہے، یعنی جو فساد کی نیت سے کر رہا ہے، بگاڑ کی نیت سے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اسلام کے اندر جو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اصلاً یتیموں کی اصلاح کے لیے دی گئی تھی، کیونکہ جہاد کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہو رہے تھے اور بچے ان کے یتیم ہو رہے تھے، تو چونکہ وہاں پہ یہ رواج آلریڈی موجود تھا، زیادہ شادیوں کا رواج موجود تھا عرب کے اندر، تو اسلام نے اس کو محدود کر دیا 4 تک۔ وہاں تو بے شمار کا رواج تھا، کوئی اس کی تعداد متعین نہیں تھی کہ 4 تک محدود ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ انسانی دیکھیں فطرت جو ہے، طبیعت جو انسان کی طبیعت ہے وہ اکثر میں ایک ہی شادی کی ہے۔ اگر فطرت زیادہ ہوتی تو اللہ آدم علیہ السلام کو 2 3 4 5 بیویاں دیتا۔ فطرت ایک ہی ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، وہ جنسی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی معاشرتی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، وہ یتیموں کی اصلاح کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ شادی کی جا سکتی بشرطے کہ تم عدل کر سکو۔ عدل نہ کر سکو تو پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں یتیموں کے پرسپیکٹو میں اللہ نے اس بات کو فرمایا کہ تم یتیموں کی اگر فلاح و بہبود تمہارے ذہن کے اندر موجود ہے، صحیح نیت ہے، تو تمہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، میں اگر اللہ یہ چاہتا تو تمہارے لیے مشقت پیدا کر دیتا، یعنی تم اللہ یہ کہتا یتیموں کے مال کو الگ رکھو، ان کا حساب ان کا الگ رکھو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے مشقت نہیں کی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑے غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور اگلا حکم کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک مومن لونڈی، یعنی اس زمانے تو لونڈیاں اور آزاد 2 تھیں، اگر ایک مومن لونڈی ہے لیکن وہ مومن ہے، ایمان والی ہے، خیر من مشرکہ، تو مشرک عورت سے بہتر ہے جو کہ آزاد ہو، بے شک اس سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں پسند کیوں نہ ہو، وہ تمہیں دل کو لگتی کیوں نہ ہو، پھر بھی چونکہ ایمان والی نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم لونڈی سے شادی کر لو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طرح اپنی عورتوں کو بھی مشرک عورتوں کے نکاح، مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اسی طرح غلام مومن جو ہے بہتر ہے، خیر من مشرک، ایک مشرک آدمی سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں اچھا بھی لگتا ہو۔ اب یہاں سے بڑا واضح فرما دیا اللہ نے کہ باقی کوئی معیار نہیں ہے، کوئی حسب کا، نسب کا، ذات کا، برادری کا، مال کا، دولت کا، کوئی معیار نہیں ہے، معیار صرف ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس کو پریفرنس دینی چاہیے۔ اولئک یدعون الی النار، فرمائے یہ لوگ جو ہیں، مشرک جو ہیں، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ والمغفرۃ بإذنہ، اپنی توفیق سے اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ اپنی آیات کو ایسے ہی تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔